بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کا دکھ دنیا کا سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے، سب سے بڑی تکلیف ہوتی جو اس طرف، کیونکہ انسان کے اپنے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے نا، تو جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی تکلیف بھی نہیں دیکھی جاتی، وہ بھی خود کو لگتی ہے، اور جب وہ پریشان کرتا ہے تو اس کی آگ بھی انسان کو زیادہ لگتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا دل ٹھنڈا کر دیا، فبشرناہ بغلام حلیم، اب بچہ دیا اللہ نے۔ پھر ایک اور امتحان آ گیا، کیا حکم ہوا؟ بچے کو وہ دور مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آؤ، بس ماں اور بچہ، چھوٹا سا دودھ پیتا، نہ آس پاس کوئی دکانیں، نہ گھر، نہ کوئی انسان، کچھ بھی نہیں۔ ہاجرہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہم کو یہاں تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ وہ بھی کہنے لگی اگر اللہ کا حکم ہے تو وہ ہم کو رسوا نہیں کرے گا۔ اور واقعی کیا عزت بخشی کہ آج دنیا کی سب سے زیادہ بارونق، پرسکون اور لوگوں کے دلوں کی تمنا وہ جگہ بن گئی جو بالکل ایک ویرانہ تھی، اس لیے کہ اللہ کی اس بندی نے ایک چھوٹے دودھ پیتے بچے کے ساتھ اللہ کی بات بھی مانی، شوہر کی بھی مانی۔ یہ اس بچے اور ماں کی بھی بہت بڑی قربانی اور آزمائش تھی۔ بہرحال اب کیا ہوتا ہے، فاصلے ہیں بہت طویل، واپس فلسطین آتے ہیں، تبلیغ کا کام شروع کرتے ہیں، پیغمبر اللہ تعالیٰ ان کو بناتے ہیں۔ پھر جب پلٹ کے جاتے ہیں تو بچہ ٹین ایجر ہو چکا ہوتا ہے، فلما بلغ معه السعی، اب باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گئے، ینگ بیٹا کہ جو باپ کا سہارا بن سکے، ساتھ دے سکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگ کے لیا تھا، اور قدرتی بات ہے نا کہ پھر اپنے ہی اولاد کو دیکھ کے انسان کا دل کیسے خوش ہوتا ہے نا کہ اچھا بچے بڑے ہو گئے، اب یہ کچھ کرنے لگے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں بہت سے نوکر بھی ہوں لیکن اگر اپنا بچہ کوئی کام کر کے دیتے تو کیا دل ٹھنڈا ہوتا ہے نا، چھوٹی سی کوئی چیز اٹھا کے لائے، کچھ کرے، ایک قدرتی سی بات ہے۔ تو اس میں وہ بچہ جب دوڑ دھوپ کی عمر کو، مدد کرنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ابراہیم یہ بیٹا اللہ کی محبت میں تھوڑا آڑے آ رہا ہے، کیونکہ اولاد آزمائش بھی ہوتی ہے نا، جب اولاد ملتی تو انسان ان کی خاطر بسا اوقات غلط کام بھی کرتا ہے، بعض اوقات ان کے لیے اللہ کے کچھ حکم بھی پامال کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا تقاضا کرتے ہیں بندے سے کہ میری محبت ہر محبت سے آگے ہو، چاہے اولاد ہو چاہے کوئی، مجھ سے آگے کوئی نہ ہو۔ اب کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام اس بچے کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ ذبح کر رہے ہیں۔ جب اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خواب ہے، بیٹے سے ذکر کرتے ہیں بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ پھر بیٹا بھی کیسا، غلام حلیم، کہتے ہیں فانظر ماذا ترى، بیٹے دیکھو تم کیا کہتے ہو، امپوز نہیں کیا، بتاؤ کیا کہتے ہو۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا ابا جان جو حکم ملا ہے کر ڈالیے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا، کوئی شکایت نہیں کروں گا۔ فلما اسلما، پھر وہ جب دونوں ہی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکے، دونوں نے اللہ کی بات مان لی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور بچے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اس کو پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچ کر دکھایا، میں نے تو خواب میں تجھ کو دکھایا تو نے حقیقت بنا دی یہ بات۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیکوکار لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ سری آزمائش تھی، کھلی کھلی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس بچے کو چھڑا لیا ایک قربانی کے ذریعے۔ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کی جگہ ایک مینڈھا لا رکھا، ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی تھی، جب آنکھ پٹی کھولی تو دیکھا کہ اس کے بجائے ایک مینڈھا ذبح ہوا پڑا ہے اور بیٹا پاس کھڑا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس کا ذکر خیر، اس کی شہرت بعد کی نسلوں میں باقی رکھ دی کہ وہ نام کبھی ختم نہ ہو۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر، کذالک نجزی المحسنین،
نیک لوگوں کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں. صرف ابراہیم نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بھی کوئی محسن ہوگا، ایسے کام کرے گا، اپنی عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں دے گا، ان کو بھی ہم ایسا ہی بدلہ دیں گے. انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھا. وبشرناہ باسحاق، ہم نے اس کو اسحاق کی بشارت بھی دی. نبیًا، جو نبی ہوئے، من الصالحین، صالح لوگوں میں سے تھے، نیک لوگوں میں سے تھے. وبارکنا علیہ وعلی آل اسحاق، اسحاق اور ان کی اولاد پر ہم نے برکتیں نازل کی. بنی اسرائیل کی طرف اشارہ. ومن ذریتہما، اور ان دونوں کی اولاد میں سے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اور حضرت اسحاق کی اولاد میں سے، محسن، کچھ تو بہت نیک لوگ نکلے، بہت اچھے نکلے. وظالم، اور کچھ ظالم نکلے، اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے. کیونکہ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، کسی کو ستاتا ہے، تو دراصل اپنے ہی لیے برا کرتا ہے. ایک حدیث میں ہے، جو کسی کو پریشان کرے گا خود پریشانی مول لے گا. جب ہم کسی کو ستاتے ہیں، کسی کا برا چاہتے ہیں، کسی سے دھوکہ کرتے ہیں، تو خود اپنے لیے کرنے کو جائز قرار دے دیتے ہیں. کوئی کسی کو گالی دیتے، اس کا مطلب اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، لاؤ تم بھی مجھ کو دے دو اب، کیونکہ برا کرنے کا نتیجہ تو برا ہی ہوگا. لیکن اگر انسان ایسے موقع پر تھوڑا سا صبر کر جائے تو دوسرا بھی معاف کر سکتا ہے. لیکن صبر کرنا ہی تو مشکل ہے. صبر میں دراصل انسان اپنے نفس کو قربان کرتا ہے. بکرا ذبح کرنا تو پھر آسان ہو جاتا ہے، لیکن خود کو قربان کرنا یہی اصل چیز ہے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، ان دونوں کی اولاد میں سے کچھ نیک ہیں، کچھ ظالم ہیں، کھلم کھلا طور پر. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہاں کسی نیک شخص کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، جب تک خود اچھے کام نہ کرے تو فائدہ نہیں، خواہ اللہ کے دوست کی اولاد ہی کیوں نہ ہو. اور یہاں سے ایک اور بات ہم سب کے لیے یہ پتہ چلتی ہے کہ قربانی محض محبت کا اظہار ہے. جیسے ایک تحفہ محبت کا اظہار ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی اللہ سے محبت کا اظہار ہے. اور ویسے تو ہم عام دنوں میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، کپڑا دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں اور بہت کچھ دیتے رہتے ہیں. لیکن ایک ریچول کے طور پر سال میں ایک مرتبہ کیا کہا؟ ایک جان ذبح کرو. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے اس روز یعنی 10 ذی الحج کو، عید کے دن، اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے بہتر کوئی عمل نہیں. کیونکہ آپ ذبح ہوتے جانور کو دیکھیں اور اس وقت سوچیں ابراہیم علیہ السلام نے کس دل کے ساتھ بیٹے کو ذبح کیا تھا، تو بالکل دل کے جذبات بدل جاتے ہیں اور بہت دیر تک وہ کیفیت دل پہ باقی رہتی ہے. عام دنوں میں تو بچڑ ذبح کرتے پتہ ہی نہیں چلتا کچھ، لیکن خاص طور پر اس کو اپنے ہاتھ سے کرنا اور سامنے کرنا اور اس کو ایک ریچول کے طور پر عید منانا، اور پھر اس کے اور بھی فائدے بہت ہیں کہ بہت سے لوگ جو سال بھر بیچارے گوشت نہیں کھا سکتے، غریب، ان تک وہ پہنچ سکتا ہے. پھر اس کی کھال، اس کے بال، اس کی بہت سی اور چیزیں جو ہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے. پھر جو لوگ ان کو پالتے پوستے ہیں ان کا بھی ایک روزگار لگتا ہے. یعنی ایک تو یہ ہے نا، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں عام طور پر کہ قربانی کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کی شادی کر دیں یا کچھ. سب باتیں اپنی جگہ سال بھر کیجئے، لیکن اس دن یہی کیجئے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور آپ دیکھیے کہ غریب کو دیتے رہنا کب تک دیں گے، لیکن اگر غریب کو اس قابل کر دیں کہ وہ جانور پالے، بڑا کرے، بیچے، ایک بزنس کرے، اور پھر لیدر کا بزنس آگے اور کسائیوں کی ایک ایکسٹرا آمدنی ہو جاتی. ویسے تو ہم سستی کر جاتے ہیں، لیکن جب زبردستی کہا جاتا کرو آج ہی ذبح، تو اس طرح بہت سی جگہوں پر گوشت بھی پہنچ جاتا ہے. بہت سے لوگ اس کو پریزرو کر لیتے ہیں اور اس طرح ایک پورے معاشرے کے اندر ایک یونٹی بھی پیدا ہوتی ہے، جو خالی اگر کسی کو پیسے دے کر وہ فیلنگ نہیں آتی. تو قربانی جو ہے یہ کئی مقاصد کے لیے ہے، اللہ کے دوست کی یاد تازہ کرنے کے لیے، اپنی محبت کی تجدید کرنے کے لیے. اب دیکھیے ویلنٹائن ڈے ہم کتنے شوق سے منانے لگ گئے، اور اس میں محبت کے اظہار کے لیے ہزاروں روپے کے پھول جو ہیں وہ دیتے ہیں، اور کوئی نہیں کہتا غریبوں کو دو. لیکن جب بکرا ذبح کرنے کی بات ہوتی ہے سب غریب یاد آ جاتے ہیں، حالانکہ وہ گوشت بھی کون سب خود کھاتے ہیں، غریبوں کو ہی جاتا ہے وہ بھی. تو ایک ریچول جو ہے وہ ریچول ہے، اس کو اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھ کر اس حکم کی تعمیل کی تھی تو ہمیں قرآن کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اپنی حیثیت کے مطابق اس
سنت کو تازہ کرنا چاہیے. اور اس میں نہ تو وہ شرط ہے کہ جیسے زکوٰۃ جس پہ لازم ہوتی ہو، یا مرد یا عورت کوئی بھی کر سکتا ہے، ایون بچوں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، پورے گھر کی طرف سے ایک کر سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ حیثیت کیا ہے. اور یہ قربانی اصل میں محبت کا تحفہ ہے بس. اور اس میں اگر آپ حدیث کی یا فقہ کی کتابیں پڑھیں تو کہیں جیسے زکوٰۃ کا نصاب ہے یا حج کے لیے استطاعت ہے، ایسی کوئی شرط نہیں رکھی گئی. جس کا دل چاہے کر لے. ہاں جو صاحب حیثیت ہے ان کو تو کرنا ہی چاہیے، لیکن جس کی حیثیت بہت زیادہ نہیں، اگر وہ خود اپنے شوق سے پال کے کچھ ذبح کر لیتا ہے اور نہیں تقسیم کرتا، گوشت خود بھی رکھ لیتا ہے تو رکھ لے، لیکن یہ کہ اس محبت کا اظہار ضرور کرے. دوسری چیز یہ کہ جب پہلی ذی الحج شروع ہوگی انشاءاللہ تو جب سے تکبیریں بہت کثرت سے پڑھیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد. اس کی کیسٹس بھی ملتی ہیں، گھروں میں لگائیں، بچوں کو سکھائیں، کیونکہ یہ حاجیوں کے ساتھ ایک طرح سے عبادت میں شریک ہونا بھی ہے. وہ وہاں اللہ کی یاد منا رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر اس جذبے میں شریک ہو جائیں. تو یہ 10 دن جو ہے ان میں صدقہ خیرات ہو یا روزہ رکھنا ہو یا قربانی، یہ عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اجر رکھتے ہیں. تو خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے.